جو ہمارے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ کیونکہ پڑھائی بھی معطل ہے اور اسٹوڈینٹس کو چھٹیاں دے دی گئی ہیں، تو اب عملے کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے۔ وہ اسکول انتظامیہ تنخواہ کہاں سے دے، کیونکہ والدین سے تنخواہ لینی ہے، والدین کہہ رہے ہم تنخواہ کیوں دیں، اسکول انتظامیہ تقاضا کر رہی ہے۔ ایک تو یہ حصہ ہے اس سوال کا۔ دوسرا حصہ اسکول سے باہر کا، بالخصوص بڑے شہروں میں اسکول دور دور بھی ہیں، تو اب بچوں کو اسٹوڈینٹس کو لے جانے کے لیے پہنچانے کے لیے وینس لگائی جاتی ہیں، تو وہ بھی ورک نہیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہے والدین، دوسری طرف اسکول انتظامیہ اور ہمارے ٹرانسپورٹر جو حضرات ہیں۔ وہ دیکھیے، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، کم از کم اس میں 2 اسٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جو فریقین ہیں وہ کس چیز پر راضی ہیں، اور دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جناب، ہر ایک اپنی بات پر قائم ہے، اب فیصلہ چاہیے کہ کس کا کیا رائٹ ہے۔ تو میرے خیال میں آج ہم دوسرے اسٹیپ پر نہیں جاتے، پہلے اسٹیپ پر جاتے ہیں کہ فریقین کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی ڈرپ نہیں لگا رہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اس وقت ایسے اسکول زیادہ ہیں جس کا ٹیچر 10,000 سے 20,000 کے درمیان لیتا ہے۔ پورے پاکستان کا اگر آپ ایوریج نکالنے جائیں گے، شاید آپ کو 70 سے 80% ایسے اسکول ملیں کہ جس کا جو ٹیچر ہے وہ 10,000 سے 20,000 کے درمیان سیلری لے رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ یہ اگر اس کو 5,000 سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ نیچے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، اس سے نیچے ہیں، مطلب کہ انٹیریئرز کے علاقے میں ایسے اسکول بھی ہیں کہ جب 5 سے 10 کے درمیان بھی ٹیچر کو تنخواہ ملتی ہے۔ 2 تحریکیں بڑی شاندار طریقے سے چل رہی ہیں۔ ایک طرف آپ یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ جی غریبوں کی مدد کی جائے، جی، اور دوسری طرف ایک غریب آدمی کو عزت نفس کے ساتھ اگر سیلری مل جائے، اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، آپ اسکول کی فیس پوری ادا کرتے ہیں، اور اس کی اسکول کی فیس ملنے کی وجہ سے جو ٹیچرز ہیں، جو اساتذہ ہیں، جن کو 10 سے 20,000 روپے سیلری مل جاتی ہے، وہ سیلری آج کے حالات میں بھی، لاک ڈاؤن کے حالات میں بھی ان کو مل جاتی ہے، تو بتائیے یہ غریب کی مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ صدقہ کو یہ نہیں ہے کہ جناب آپ براہ راست کسی کو پیسے دیں گے جب بھی صدقہ ہوگا۔ صدقے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ دکاندار کا کرایہ چھوڑ دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یوں جو خیر خواہی ہے اس کا بہت وسیع پس منظر ہے۔ تو بھئی یہ غریب کی مدد تو ہو رہی ہے نا۔ ہاں یہ ضرور ہے، اب مشورے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اسکول والوں سے کہیں کہ ٹھیک ہے ہم فیس تو دیں گے، لیکن آپ ہمیں یہ شیورٹی دیں کہ آپ نے کسی ٹیچر کو فارغ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ آپ ہم سے تو فیس لے لیں، وہاں سارا عملہ فارغ کر دیا ہو آپ نے، ٹھیک، پتہ چلا کہ جی آپ کے جو پیسے ہیں وہ تو ٹیچروں کو گئے ہی نہیں ہیں۔ اخلاق کے تقاضا یہ ہے ٹھیک ہے، پورے پیسے ملنے چاہیے۔ 10-20 ہزار روپے سے کیا بیچارے گھر چلاتے ہوں گے۔ دوسرا پہلو یہ ہے، گاڑیوں والا معاملہ آ گیا کہ نہ تو اس کا پیٹرول خرچ ہو رہا ہے، نہ اس کا جو نا وہ مینٹیننس کا خرچ آ رہا ہے، نہ کچھ اور خرچ آ رہا ہے، ڈیپریسیشن بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو بھی پیسے دیتے ہیں جی، تو یہ بھی تو آپ کی طرف سے ایک احسان ہوگا نا۔ واہ، ٹھیک ہے نا، ہم بات یہ نہیں کر رہے کہ حق ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالفرض حق نہیں بھی بن رہا تب بھی آپ دے رہے ہیں، تو آپ کی طرف سے احسان تو اب یہ ایک احسان والی بات چل رہی ہے۔ اس وقت بہت سارے کام ایسے ہیں، ایک معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عدل کے بجائے فضل کی بات کریں۔ تو یوں پہلے سٹیپ پر آپ اس وقت جائیں، ٹھیک ہے، تھوڑی سی گفت و شنید ضرور کرنے کا حق حاصل ہے، وہ آپ کریں، لیکن یہ تحریک مت چلائیں کہ جی ہم نے اسکول کو فیس نہیں دینی۔ اس سے یہ ہے کہ جو غریب ٹیچر ہے براہ راست اس پر زد پڑے گی، اور اس کا جو چولہا جلتا ہے وہ کہیں بجھ نہ جائے۔